بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ کلونجی روزانہ 1 چمچ کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس سوال کا تعلق طب سے ہے، حکمت سے ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے۔ کلونجی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ معلومات فراہم کی۔ آپ علیہ السلام نے کلونجی کے تعلق سے اور اس کے فوائد صحابہ کو بتلائے ہیں۔ چنانچہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور مسند احمد میں روایات ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کلونجی کو استعمال کرو، اور کلونجی کو استعمال کرو اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اور دوسری مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کلونجی موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ایک تھوڑی سی طویل روایت بھی ملتی ہے اس تعلق سے۔ حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر میں تھا۔ وہ راستے میں بیمار ہو گئے۔ ہماری ملاقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے سے ہوئی۔ انہوں نے دیکھا، مریض کی حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ کلونجی کے 5-7 دانے لے کر ان کو پیس لو، پھر انہیں زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے دونوں طرف ڈال دو، کیونکہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کالے دانوں یعنی کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے مگر سام سے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سام کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موت ہے، یعنی موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کلونجی کے اندر موجود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اور ان کالے دانوں کو لازم کر لو، یعنی ان کالے دانوں یعنی کلونجی کو اپنے پاس ضرور رکھو، اس لیے کہ ان میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بیماریوں میں موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ روایتیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کھانے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہم کو فلاں بیماری ہو گئی، بغیر حکیم کے نسخے کے اور بغیر حکیم کی ایڈوائز کے اور بغیر اس کے پاس اپنی بیماری کو بتانے کے ایسے ہی کلونجی میں کھاتے رہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کھاؤ، اس کے اندر ہر چیز کی ہر بیماری کی شفا ہے، ضرور ہے، برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ چنانچہ حکیموں نے کئی بیماریاں بتائی ہیں، جب سارے آگے تو جن میں سے مختصر یہ ہے، برسوں پہلے ایک کتاب کا مطالعہ ہوا تھا، بہت دن پہلے، جن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے ختم کرتی ہے یہ کلونجی۔ کلونجی چہرے کے چھائیاں اور داغ دھبے ختم کرتی ہے، چھاتی کے ڈھیلے پن کو دور کرتی ہے، جسم کو خوبصورت اور سمارٹ رکھتی ہے، کمزور جسم کو طاقتور، صحت مند اور خوبصورت بناتی ہے، اور قوت مردانہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جوڑوں کے درد اور اعصابی کمزوری میں بھی مفید ہے، دمہ اور خشک کھانسی کے لیے بھی جادو اثر دوا ہے، خون کی کمی، چہرے کی زردی اور جگر کی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے، معدے کو قوت دیتی ہے،
پیٹ کے درد کے لیے، اور پتہ نہیں شوگر کو صرف 1 ماہ میں ختم کر دیتی ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور پتہ نہیں بہت سارے بیماریاں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی جن کے اندر یہ کلونجی مفید ثابت ہوتی ہے اور ان کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کلونجی اصل چیز ہے کیا۔ عربی میں اس کو حبۃ السودا کہتے ہیں، یعنی کالا دانہ، انگریزی میں اس کو بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں، اور فارسی میں سیاہ دانہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ عموماً گرم ہوتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، لہٰذا حکیموں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی چیز کی ملاوٹ کے بغیر اس کو کھایا جائے تو وہ زیادہ مقدار میں اگر کھا لی جائے، 3 ماشا بتایا، 3 ماشے سے بھی زیادہ اگر کھا لے تو وہ آدمی کے لیے نقصان بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی آدمی کا معدہ گرم ہوتا ہے یا پھر اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، اب یہ گرم بیماری کو دور کرنے کے لیے ان بیجوں کا استعمال کر لے، کلونجی کا استعمال کرے، تو بجائے مرض میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ملا کر ہی حکماں دیتے ہیں، حکیم حضرات دیتے ہیں۔ اب وہ آدمی کے مزاج سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر سردی کتنی ہے، اس کے اندر گرمی کتنی ہے، اس حساب سے اس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر بھی روایت میں گزرا کہ جس میں صحابی نے کہا کہ زیتون کے تیل میں ملا کر ان کی ناک میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ تو یعنی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کو ملا کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غالباً ہمارے بھائی کا بھی سوال یہی تھا ہوگا کہ اتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، آپ اپنے چمچے کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر اگر 3 ماشے کی مقدار ہوتی ہے 4 گرام، اگر 4 گرام سے کم ہے تو آپ اس کو بغیر کسی چیز کی ملاوٹ کے استعمال کیجئے، اور اگر 4 گرام سے بڑھ کر ہوتی ہے تو اس کو شہد میں یا دودھ میں یا پانی میں ملا کر کے کھائیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور صحیح طور سے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔